الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخلفائه وجميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، یہ سورہ جو ابھی تلاوت ہوئی قرآن کریم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ہے اور نام ہے والعصر. اپنی شان اور عظمت اور اہمیت کے حوالے پر اتنی اہم باتیں ہیں اس صورت میں کہ سلف صالحین میں سے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انسانی رشد و ہدایت کے لیے اگر قرآن کریم میں صرف یہی سورہ عصر نازل ہوتی تو کافی تھی. ایک نسبت سے پورے قرآن کی خلاص. اور نام عصر ہے. عصر کا معنی زمانہ اور عصر اہم ترین عبادت نماز، 5 وقت کی نمازوں میں سے ایک نماز کا وقت عصر ہے. اپنی عظمت شان کے جہت سے اور معاملہ کی نزاکت اور اہمیت کی بنیاد پر سورت کو عصر کے لفظ اور نام سے آغاز فرمایا گیا اور اپنی اہمیت اور تفخیم شان کے حوالے پر اگر دیکھیں تو 4 اہم ترین مقاصد جن کو 2 باتوں میں سمو دیا گیا ہے، بلکہ اگر 2 ہی کہہ دیں تب بھی بات بنے گی. اگر یہ دیکھیں کہ پہلی بات یہ فرمایا گیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، مگر دوسری بات الا الذین آمنوا، خسارے میں نہیں رہیں گے اہل ایمان. اب آخری 2 باتیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چاہے 2 بات کہہ دیں یا 4 نقطہ، عظمت اور اہمیت اور افادیت کے حوالے پر ہمیں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بذات خود زمانہ ایک اہم ترین عطیہ الہی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عنایت فرما دی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمودے کا خلاصہ اور مفہوم ہے کہ فرماتے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں ہر ایک انسان یہی جذبہ رکھ لے کہ مجھے بھی حاصل ہو، یہ چیزیں مجھے بھی حاصل ہو. قابل رشک 2 باتیں، 2 چیز، الصحت والفراغ. فراغ زمانہ، وقت،
اور صحت تندرستی. تو گویا کہ اصل بنیاد اور سرمایہ میرا اور آپ کا وقت ہے. جو وجود اللہ رب العزت نے بنا کر اسے ایک زندگی دے دی اور اپنی زمین پر لا کر اسے آباد فرمایا، اس وجود کو اللہ رب العزت نے ایک وقت اور فرصت دے دی. یہی لمحات زندگی عصر کہلاتی ہیں، اور اہم ترین سرمایہ ہیں یہ بنی نوع انسان کے اپنے آپ کو اگلے مراحل میں بہت عالیشان مناصب اور مقامات تک پہنچانے کے لیے، یا اپنے آپ کو قعر مذلت میں گرانے کے لیے. دو صورت. اور ویسے بھی ان الانسان لفی خسر، عمومی طور پر تو زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے. بادشاہ خسارے میں، رعیت خسارے میں، تاجر خسارے میں، اور مزدور خسارے میں، پوری انسانیت خسارے میں ہے. خسارے سے بچنے والے فقط یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کی. الا الذین آمنوا. مگر خسارے سے محفوظ رہے ایمان والے، وعملوا الصالحات، کہ ایمان کو انہوں نے اعمال صالحہ کی صورت میں بارآور کیا، حاصل خیز بنا دی، اور اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق پر جمے رہنے کی تاکید کی، خود ڈٹے رہے حق پر اور خود جمے رہے صبر پر. حق کیا ہے؟ وہ ثابت شدہ اصول اور طریقہ کار جو بنی نوع انسان کو اس کے لیے تخلیق کیا گیا، یعنی اللہ کی بندگی، اللہ کا فرمان. تورات مانو گے تو قرآن، انجیل مانو گے تو قرآن، زبور مانو گے تو قرآن، یعنی یہ سب قرآن میں ہیں. اور قرآن ماننے بغیر نہ تورات کا ماننا آپ کے لیے مفید، نہ انجیل، نہ زبور، نہ کوئی اور آسمانی کتاب، کیونکہ سب کا مجموعہ اور خلاصہ اللہ نے قرآن کریم میں جمع فرما دیا. اب اس کو ماننا اور اس پر چلنا، ماننے کا نام ایمان، چلنے کا نام عمل. پھر تواصوا بالحق، لوگوں کو حق کے طرف بلانا، اسلام کی طرف بلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا، قرآن اور سنت کی طرف بلانا، قرآن اور سنت کی تعلیمات عام کرنا، یہ تواصوا بالحق ہے. وتواصوا بالصبر، اور صبر پر لوگوں کو ترغیب دینا، وصیت کرنا، پائبند بنانا، سازگار بنانا، یہ بھی ان کا عمل ہوگا. صبر کس بات پر؟ اللہ کی بندگی پر جمے رہنے پر، اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہنے پر، مشکلات آنے کی صورت میں اللہ رب العزت سے راضی ہو کر کے تحمل کرنے، یہ ہوتا ہے صبر. اور ان لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے. صرف یہی آدمی جس کی 4 صفات موجود ہوں، یہ جو خلاصہ بھی ہے اس سورہ مبارکہ کی اور پورے قرآن کریم اور انسانی زندگی کے مقصد، یہ لوگ جن میں یہ صفات موجود ہوں وہ خسارے میں نہیں ہے. وہ چاہے کوئی معمولی سا انسان ہے، دن کو محنت کر کے رات کو کھاتا ہے، جس دن محنت نہیں ہوئی تو رات کو بھوکا سوتا ہے، لیکن یہ 4 نکات اس کے پاس ہیں، یہ کامیاب ہے.
اور اگر وقت کا بادشاہ اتنی طاقت حاصل کرنے والا اور اتنے آگے بڑھنے والا کہ کبھی اپنے آپ کو فرعون کہہ دے یا نمرود کہہ دے، وہ نقصان میں ہے۔ اور بطور ثبوت ہمارے پاس فرعونوں کی داستانیں بھی ہیں، نمرودوں کی داستانیں بھی ہیں، نقصان اٹھانے والوں میں، ناکاموں میں اور کامیابوں میں ہمیں اللہ کے رسول ملتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ملتے ہیں، اور وہ انسان ملتے ہیں جنہوں نے نبیوں کی معیت میں بطور خاص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام کہ جنہوں نے دنیا کے رخ تبدیل کی، دنیا کی نفسیات تبدیل کی، دنیا کی ایک ایک چیز تبدیل کی، دنیا کی تاریکی انہوں نے روشنی میں تبدیل کی، وہی لوگ بہترین نمونہ ہیں۔ باقی ان کے علاوہ کوئی انسان کامیاب نہیں ہے۔ ان معروضات پر آج کی نشست سے اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت خامیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں سے ہماری جو ہوتی ہیں درگزر فرمائے، اور ان لمحات کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور ہمارے دنیا اور آخرت کی ذریعہ سعادت بن جائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔